الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتوں کو جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بتوں کو جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے ظاہر کیا کیا نہ دیا اس عالم کو اس محسن عالم نے ظاہر کیا کیا نہ دیا اس عالم کو دستور دیا مشہور دیا کئی راہیں دیے کئی موڑ دیے میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام مہمانان گرامی منصب انصاف پر بیٹھے ہوئے منصفین عظام اور میرے بجمع شدی کے چہتے میٹھتے ہوئے پھولوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس عظیم الشان تقریری مقابلہ میں بندانہ چیز کو جس موضوع کا حکم ملا ہے وہ ہے اسلام اور سیاست عزیزان گرامی سیاست کا لغوی معنی ہے ساس یسوس سیاستن سے لوگوں کے معاملات سنبھالنا اور ان کے لیے تدبیر و انتظام کرنے کے آتے ہیں اور عالم اسلام کے عظیم مبلغ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ اپنی میناز کتاب احیاء العلوم میں سیاست کی اصلاحی تعریف کو شروع کرتے ہیں ہی التعلیق والتعاون على اسباب المعیشت و ضبطها آج ہم مغربی سیاست کی بدنامی کی وجہ سے برملا سیاست کا نام نہیں لے سکتے عالمی اعلان سیاست کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ مغربی اصلاح میں عظیم سیاستدان اس کو کہا جاتا ہے جس نے جھوٹ بولنے میں پیچ ڈی کیا ہو مغربی اصلاح میں عظیم سیاستدان اس کو کہا جاتا ہے جو عوام کو دھوکہ دینے میں مہارت رکھتا ہو بڑا سیاستدان اس کو کہا جاتا ہے جس نے وعدہ خلافی کو اپنے لیے نصب العین بنایا ہو جبکہ اسلام میں سیاست کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ پیغمبر ایک ہی وقت میں اپنی امت کے لیے مذہبی رہبر بھی ہے اور سیاسی پیشوا بھی لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد اہل مکہ کو 13 سال مکی زندگی میں توحید اور حقانیت اسلام کا درس دیا اس کے بعد مدنی زندگی میں مکمل اسلامی ریاست قائم کر کے اس کے لیے خرچہ پالیسی بنائی عدالتی نظام قائم کر کے لوگوں کے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین انتظامات قائم کیے اور ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء آج اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر غاصبوں سے اپنا حق چھیننے کے لیے بیدار ہو جائے اور دین اسلام سے بے خبر اسلام اور سیاست کو دور سمجھنے والوں کو یہ پیغام دے جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے توڑے جاتی ہے چنگیزی اے غلامان اسلام چنانچہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سیاست جز شریعت ہے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصولی اعمال میں سے بلند ترین عمل سیاست ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاست کو سیاست کہنا ایک اصطلاح ہے ورنہ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ سیاست کو سیاست کہنا ایک اصطلاح ہے اور اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاست دیانت میں سیاست وسیلہ ہے مفتی اعظم ہند مفتی فیض اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاست اسلام کی ابتدائی منزل ہے ترجمان علماء دیوبند قائد ابن قائد مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا حسین احمد مدنی کے روحانی فرزند حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ سیاست انبیاء علیہ السلام
وقت کی نزاکت کو ہمارے نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو چند اشعار پر سمیٹنا چاہتا ہوں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے. یا بس بھی جہاں میں کھائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سیاہ و سفید پرچم ہے ہر حال میں لہرائیں گے. سیاہ و سفید پرچم ہے ہر حال میں لہرائیں گے. یہ نغمہ ہے آزادی کا دنیا کو سنا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.